بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مشتاق لائف سٹائل میں بھائی، اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو واک کریں۔ واک کریں گے صحت اچھی رہے گی، یعنی اللہ کا نام لے کے صبح اٹھیں، نماز پڑھیں اور جتنا ٹائم ہو سکے تھوڑا پارک کو دیں۔ یہی زندگی کے سلسلے ہیں، اور اگر آپ خود کو تندرست اور توانا رکھنا چاہتے ہیں، عمر کا اس سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے۔ آپ جوان ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ کو ایکسرسائز لازمی کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ نوجوانوں کی طرح ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور جو بسترے کو پکڑ لیتے ہیں پھر بسترا ان کو پکڑ لیتا ہے، یعنی پھر ہلنے کی مجال بھی نہیں ہوتی۔ پھر ڈاکٹر کی طلب ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر کتنے کے انجیکشن لگائے گا، اور آپ لوگ اس میں جو اللہ کے نام لے، ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ جب تک آپ خود کے لیے نہیں سوچیں گے کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں سوچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، غفور رحیم ہے، وہ آپ کو سب کچھ تندرستی ہر چیز عنایت کرتا ہے۔ جیسے یہ صاحبان گھاس کاٹ رہے ہیں مشین کے ساتھ، زندگی بھی ایسے ہی ہے، اس کی بھی وہ جو نا کانٹ شاٹ ہوتی ہے، نیکیاں کریں گے اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور اگر آپ سستی کریں گے، کاہلی کریں گے تو پھر وہ جہنم کے گڑھے تو بھرنے ہی اللہ تعالیٰ نے۔ ابھی ماشاءاللہ سورج اپنی آفتاب پہ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ موسم پہلے ٹھنڈا تھا، بارش ہوتی رہی، وہ تھوڑا سورج نکلتا رہا، تو ابھی الحمدللہ آج ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، بارش تو تھم گئی ہے، لیکن یہ جو سلسلے ہیں، نظام ہے، وہ چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں چڑیاں دانہ دن کا چل رہی ہیں، اور ہم بھی اپنے ایکسرسائز کے مطابق رواں دواں ہیں، اور ہم نے تو ایک ٹارگٹ اچیو کیا ہے۔ یہاں یہ پارک اتنا خوبصورت، اتنا اچھا ہے کہ یہاں ماشاءاللہ فیملیز، لوگ سارے بہت ہی نفیس ہیں، یعنی اپنے یعنی ایکسرسائز میں یا اپنی جو بھی ایکٹیویٹی دعوت میں سارے مگن ہوتے ہیں، اور سارے بڑے اچھے اخلاق والے اور بڑے اچھے دوست اور بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اور زندگی کا مزہ لینا تو پھر اچھائی کی طرف جائیں، پھر آپ کو یہ دنیا جنت نظر آئے گی۔ اور جنت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خود ہی جو ہے نا پیدا کر دی ہے کہ آپ صبر اور صالح بنے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک راستے بتائے ہوئے ہیں اس راستے کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ رحمتیں برسائے گا، اور آپ کو سکون قلب سے نوازے گا، سکون بھی دے گا، اور اس کی بندگی میں بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ جب آپ اس کے شکر گزار ہوں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جو نا غفور رحیم، وہ ثانیہ پیدا کرے گا پروردگار، اور وہ رحیم ہے۔ اور جب آپ شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو پھر وہ بدسکونی، اضطراب اور جہلیت، وہ مطلب کہ پھر وہ جہنم کے دروازے ہیں۔ یہ ابھی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہمارے خود کے اختیار میں ہے کہ ہم کیا پسند کرتے ہیں، نیکی کی طرف جاتے ہیں یا بدی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھ سکھ بھی بنا دیا، زندگی موت بھی بنا دی، شفا اور بیماری بھی بنا دی، یعنی لازم و ملزوم کر دی ہر چیز، لیکن اختیار دے دیا ہے بندے، جا میں نے تم کو بھیجا ہے، اور جا کے انسانیت کے لیے فلاح کا راستہ اختیار کر، اور اگر تو نیکی کی طرف جائے گا تو میں تیرے کو نوازوں گا جنت، اور اگر تو دوسرا شیطان کا راستہ اختیار کرے گا تو پھر شیطانیت تو پھر جہنم سے بھرے گی۔ ہر مقام کو پانے کے لیے محنت چاہیے،
اور محنت میں عظمت ہے. ہم لوگ خود عرصہ 20 سال کویت میں گزار کے ہیں. ہم نے بوریاں اٹھائیں, پھٹے اٹھائے, ڈکٹ کا کام کیا, گاڑیوں کی صفائی کی, ویلڈنگ کا کام کیا, رنگ کا کام کیا, یعنی کوئی کام نہیں چھوڑا. آخر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں, ہمارے لیے ڈیکوریشن جو پلاسٹر پیرس کا وہ کام ہمارے لیے بیسٹ ہے. تو ہم نے پھر عرصہ 20 سال وہاں کام کیا. اور میرے پاس جب میں واپس آیا, میرے پاس 15 سے 20 بندے کام کرتے تھے. ہم نے ٹائل کا کام نہیں چھوڑا, پتھر کا نہیں چھوڑا, یعنی جو ہے محنت کی, مزدوری کی. وہ ابھی الحمدللہ ہم تاجر, یعنی الحمدللہ ابھی وہ تھوڑی سی کچھ مشکلات تھیں, اس کی وجہ سے کام بند کیا تھا. ابھی 1 مئی سے تمام کسٹمر کو اطلاع ہے کہ بسم اللہ آئیں, ہم اپنے اسی جذبے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے. یعنی یہ 1 کو ہم لوگ اپنے کام پہ ہیں. اور اگر ہمارے کوئی کسٹمر جو صاحبان دیکھ رہے ہیں, ویلکم ہے, آئیں. جو اتنے ہمیں فون کرتے تھے, ہم نے جو بھی یعنی ہم نے کام بند کیا, پھر بھی ہم آپ لوگ جتنے ہمارے دوست ہمارے کسٹمر تھے سب کی پھر بھی خدمت کرتے رہے ہیں. یعنی ہم نے دوسری جگہ جدھر بھی ہو سکا ہم نے ان کی خدمت کی. ابھی ہمارا یہ ڈریس تو آپ لوگوں کو پتہ ہے, مشتاق فیبرس 15 اشرا روڈ, اشرا مین بازار میں. جب آپ کا جی چاہے آئیں. ہم انشاءاللہ ہوم ڈیلیوری بھی کریں گے. ابھی پہلے ہم ہوم ڈیلیوری نہیں کرتے تھے, لیکن ابھی ہم کو آپ فون کریں گے, ہم انشاءاللہ آپ کو وہ جو بھی آپ کو چیز چاہیے انشاءاللہ وہ آپ کو گھر تک پہنچائیں گے. اور 10 یا 15 دن کے اندر آپ کو پسند نہ آئے, ہمیں واپس دیں, دوسری بدل کے لے لیں. اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہمیں فخر ہوگا اور دلی سکون بھی ملے گا, اور ہمیں انشاءاللہ مالی فائدہ بھی ہوتا ہے. آخر ظاہر ہے, ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو تجارت میں روٹی روزی تو پھر ادھر سے ہی کمانی ہے نا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور مناسب انشاءاللہ ہمارے ریٹ ہیں اور چیز ہم اچھی دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ ہے کہ محنت میں عظمت ہوتی ہے. محنت سے تو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو محنت کرتا ہے وہ میرا دوست ہے, اور محنت کرے گی تو عظمت ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کو بھی حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, اس کی بات کرنی پڑتی ہے, اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا پڑتا ہے. تو یہ تجارت بھی نبی علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے راحتیں پیدا کرے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, اور جن جن کی نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرے. اللہ کی مہربانی سے یہ رواں دواں ہے زندگی, اور رواں دواں یہ ہے سارے سلسلے. اور بھائی آپ کچھ تو کر کے دکھاؤ, اگر ہمت ہے تو کچھ بنا کے دکھاؤ. ہم غور ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ہزاروں نعمتیں پیدا کر دی. فرمایا کہ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, اگر کمی ہے تو ہمارے میں. اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ایسے یہ زمین اور سمان کی طرف دیکھے کیسے کھڑا کر دیا, زمین کو دیکھیں یہ اس میں کیا کیا پیدا کر دیا, کتنا کتنا اس کا یعنی ہماری عقل حاطہ ہی نہیں کر سکتی. لیکن ہم پھر بھی نافرمانی میں سب سے آگے. تو ہمیں خود پہ غور کرنا چاہیے, اس کی رحمت کا شکر گزار ہونا چاہیے, اور دوسروں کے لیے رحمت آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. ہم خود دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تو وہ تو غفور رحیم ہے, وہ دلوں کے بھیج جانتا ہے, وہ لاکھوں نعمتیں آپ کو نوازے گا. لیکن آپ اگر اس سر پہ چلے گئے یا اللہ مجھے دے نہ دے, اس کا بھی چھین لے, حسد بہت بری بلا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے دلی سکون اور اپنی رحمتیں نازل کرے. اور انسان نہ شکرہ تو ہے ہی, بیسکلی انسان نہ شکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کچھ جھٹلا کے دکھاؤ. کیوں آپ یہ دیکھیں, ہم پارک میں اس وقت ہیں تو ادھر کے پھل پھول اور نہ جانے کیا کیا, اور یہ سبزہ, اور یہ دیکھیں رہنائی, اور جو ہمیں یہ عطا کیا ہے رہنے کے لیے, یہ کیا کم ہے. یعنی ایک انسان اور جو ہوا میں فرق کر دیا شعور کا, اور بتایا ہے کہ میں نے تم کو شعور دیا, تم میرا شکر گزار بنو, اور رہنے کے لیے کیا کیا نعمتیں دے دی. لیکن ہم ہیں کہ وہ بس اس کی رحمت سے یعنی ہمارا اس کا پیٹ نہیں بھرتا.
تو وہ تو بڑا مشہور کہاوت ہے کہ جو پیٹ ہے نا وہ مٹی ہی بھرتی ہے. تو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے اور ہمیشہ دعا کریں یا رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا کر, سب کو نواز, اور جو جس کی نیک خواہشات وہ پوری کر. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, جس کی بھی حاجت ہے. اور اتنا تھے تو کسی نے سوچا بھی نہ ہو, اور لیکن نیکی کا راستہ مت چھوڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے, پروردگار رحمتیں کرے. اور مشکلات کے بعد آسانیاں تو اللہ تعالیٰ پھر پیدا کرتے ہی ہے, وہ اس کا فرمان ہے. تو ہمیشہ نیکی کا راستہ اپنائیں, دوسروں کے لیے بھلائی کا راستہ اپنائیں. وہ معاف کرنے والا اور نوازنے والا ہے. وہ ایک ہی ذات ہے جو سب کو نواز سکتی ہے, اور اس جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے, نہ ہو سکتا, نہ ہے. جس کو نہ اونگ ہے نہ آگے. ہم تو تھوڑا سا بھی کچھ سفر کر لیں تو ہمیں چاہے کوئی بھی خطرناک بھی راستہ کیوں نہ ہو, ہم گاڑی بھی چلاتے ہوں تو ہمیں اونگ آئے گی تو وہ گئے. یعنی ہمارے تو زندگی کا ایک پل جو ہے نا وہ اسی کا محتاج ہے. ہم بھی ایک دفعہ ایسے ہی گاڑی چلا رہے تھے, میرا دوست بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تھکے ہوئے تھے. تو گاڑی چل رہی ہے 120 کی سپیڈ سے, اور اگر وہ روڈ کے اوپر وہ گول سے بیٹھ ہوتے, اگر وہ نہ ہو, ٹھک ٹھک نہ ہو, تو ہم وہ پل کے اوپر سے نیچے آتے اور اللہ کی طرف پیارے ہوتے اللہ کو. تو مطلب یہ زندگی اسی کی دی ہوئی نعمت ہے. لیکن ہم دعا کرتے یا رب العزت جتنی بھی ہے ہم تیرے شکر گزار ہیں. جتنی بھی تو نوازے ہمیں رحمت بنا, دوسروں کے لیے آسانیاں بنا. اور ہم واپسی پہ جب آپ کا حکم ہو ہم تیار ہیں, ہمیں کوئی آر یا اون نہیں. ویسے بھی اگر نہ بھی ہو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ اس کی رحمت کے سلسلے ہیں, وہ رحیم ہے, اور جب آنی ہے تو پھر کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ زندگی تو ایسے ہی گزرنی ہے اور گزر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, پروردگار, اور رحمتیں کرے, اور سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ زندگی کا بہت مزہ ہے. یہاں ہر کوئی اپنے اپنے جستجو میں, اپنے اپنی واک میں, اور اپنے مطلب کہ کسی کوئی یہاں طنز نہیں ہے. سارے لوگ بردبار ہیں ماشاءاللہ, صحت صحت ہیں, اور آتے ہیں ایک دوسرے سے محبت سے, خلوص سے. یعنی زندگی کا بہت مزہ ہے یہاں. یہ زندگی جو ہے نا, یہاں آگے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا ہے. باقی بازار تو بازار ہے, وہاں کوئی بھی بازار ہو وہ اسلام میں ماننے پسند, کیونکہ وہ بہت مشکل جگہ ہے. وہاں آپ کو ہر طرح کے لوگ نظر, لیکن یہاں لوگ مختلف ہیں. یہاں لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ بردبار ہیں, پڑھے لکھے ہیں سارے تقریباً. کوئی ایسا میں نے نہیں دیکھا کوئی بندہ ایسا ہو. ہاں اللہ تعالیٰ شعور دیتا ہے تو وہ زندگی کی رہنمائیاں آپ محسوس کرتے ہیں. لیکن جب شعور چھین لے پھر انسان اور حیوان میں فرق نہیں رہتا, بلکہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا شعور ہی کوئی. حیوان کو تو پھر بھی تھوڑی سینس دی ہوئی نا کہ یہ کھانا کیسے ہے, یہ چھیننا کیسے, بچنا کیسے ہے, یا اس سے بھاگنا. لیکن جب انسان سے شعور چھینا جائے وہ تو بس ختم, اس کی تو وہ پھر وہ ویلیو ختم ہوگی نا. تو امید ہے کہ آج کا ولاگ لمبا ہو رہا ہے, اور یہ تھوڑا خوشک ہے. پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریں, اور کمنٹ بھی کریں. انشاءاللہ 1 مئی سے ہم اشرے میں ملیں گے آپ کو. اپنے ولاگ لمبا ہو رہا ہے, اس کو ابھی انشاءاللہ کلوز کر رہے ہیں کہ میں دوبارہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ محمد مشتاق لائف سٹائل میں مشتاق فیبرس اشرا 15 اشرا اور اشرا مین بازار میں ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے دوبارہ ان ہو رہے ہیں. اور آئیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کریں گے. ہمارا کیونکہ آپ آئیں گے ہمارا رزق ساتھ آتا ہے, اور زندگی کے نظام تو پھر چل ہی رہے ہیں. اور اللہ کرے اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور پروردگار آپ سب کے لیے رحمتیں پیدا کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے کوئی غلطی کتائی ہمیں معاف کرے, اپنی رحمت سے نوازے. تو اللہ حافظ. میں جب بھی ولاگ بناتا ہوں نا, یہ ماشاءاللہ ادھر گلاب کے پھول بہت کھلے ہوئے ہیں, اور دیکھیں یہ
یہ آپ کو نظر آ رہے ہوگے، یہ مکھی کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے انسانوں کے لیے، یعنی یہ اپنا شہد اکٹھا کر کے ایک جگہ بنا کے بناتی ہے، اور ہم لوگ اس کا جو شہد ہے نا وہ اکٹھا کر کے اس کو ہم کھاتے ہیں، اور اس میں شفا ہے ماشاءاللہ، بہت پیارا اور بہت بہترین۔ یہ دیکھیں یہ ڈیوٹی ہے، یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہوگا، اور پیارا پیارا یہ اللہ تعالیٰ کے سارے سلسلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو بولا کہ آپ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ہم ہیں کہ بس اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔